بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو. اگر تم سمجھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. یہ آیت سورہ جمعہ کی ہے اور سورہ جمعہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں ہے. اس سورہ جمعہ کو سورہ جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جمعے کے دن جمعے کی نماز اور جمعے کی اذان کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے. یہ پوری سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس کی دلیل یہ ہے کہ اس سورت کے اندر یہودیوں کا تذکرہ ہے اور یہودی مکے میں تھے، مدینے میں تھے، نہ کہ مکے میں. پوری سورت 11 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس میں 2 رکوع ہیں. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جمعے کی نماز میں سورہ منافقون اور سورہ جمعہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس پوری صورت میں جو 11 آیتوں پر مشتمل ہے 4 مرکزی باتوں کا تذکرہ کیا گیا اور چاروں باتوں کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی. دیکھا جائے تو زندگی انہی دونوں حقوقوں کے ادا کرنے کا نام ہے. اللہ کے حقوق صحیح طور پر ادا ہو جائیں، بندوں کے حقوق ادا ہو جائیں تو زندگی کا بیڑا پار ہے اور کامیاب زندگی کی ضمانت. پہلی بات جو اس صورت میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے. اللہ ہی تعریف کے لائق ہے. کائنات کی ہر چیز چاہے زمین میں ہو یا آسمان میں ہو یا فضا میں ہو سب اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے. دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب، ان کے مرتبے اور ان کی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا ہے. اس سلسلے میں چند باتیں غور کرنے کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اگرچہ وہ عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں، کھاتے ہیں، آتے اور جاتے ہیں، لیکن ان کو عام انسان نہ سمجھو بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی اور رسول سمجھو. دوسری اہم بات جو اس سلسلے میں کہی گئی وہ یہ کہ ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو خاص لے کے ساتھ لوگوں کو سنائیں اور لوگوں کے عقلوں اور دماغوں کو اور دلوں کو کفر و شرک سے، گناہوں سے اور ان کی عادتوں کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک و صاف کریں اور پھر وہ اللہ کے کلام کی تشریح کریں، اس کے مضامین لوگوں کے سامنے بیان کریں اور دن اور رات کے جو صحیح معاملات ہیں، صحیح جو چارٹ ہے لوگوں کے سامنے پیش کریں. یہ ان کا کام ہے. اس کو تلاوت کتاب کہیے، تزکیہ نفس کہیے یا تعلیم کتاب کہیے یا تعلیم حکمت کہیے. ایک اور بات اس میں ذکر کی گئی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے نبی نہیں، اگرچہ وہ عرب میں پیدا ہوئے لیکن صرف عربوں کے نہیں بلکہ عجم کے بھی نبی ہیں اور قیامت تک آنے والی ساری قومیں آپ کی امتی ہیں، آپ کے اندر آپ کی امت میں داخل ہیں. تیسری بات جو اس صورت میں ذکر کی گئی وہ یہ یہودی جو اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی
لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال گدھے سے دی جس پر بوجھ کو لاد دیا جاتا ہے۔ گویا اس میں اشارہ کر دیا گیا اس بات کی طرف کہ مسلمان بھی اگر اللہ کے نبی اور ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو ان کی مثال بھی جانوروں کی تنبیہ ہے، وارننگ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہودی اس پندار میں تھے اور اس غرور میں تھے کہ وہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اس وقت بھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کو اللہ کے ہاں خاص درجہ حاصل ہے، خاص مرتبہ حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کو توڑا ہے اور چیلنج کیا ہے کہ اگر واقعتاً معاملہ ایسا ہی ہے کہ تم اللہ کے لاڈلے اور محبوب ہو تو تم موت کی تمنا کر لو اور موت مر کر وہ مرتبہ حاصل کر لو۔ اور ظاہر ہے کہ وہ ایسا کر نہیں سکتے، بلکہ سب سے زیادہ ڈرنے والی جو قوم ہے موت سے وہ یہودی ہی ہے۔ ایک یہودی کا قتل ہوتا ہے تو پورا اسرائیل چیخ اٹھتا ہے، اور بعض ذرائع سے بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنی سیفٹی کے لیے جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں وہ دوہری باڈی کی ہوا کرتی ہیں تاکہ ان کو موت نہ آئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چوتھی بات جو اس صورت میں ذکر کی گئی وہ جمعے سے متعلق ہے، جمعے کی نماز سے متعلق، جمعے کے دن سے متعلق اور جمعے کی اذان سے متعلق ہے، اور وہ 3 آیتیں ہیں اور وہ پورا ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہیں، انہوں نے ان آیتوں کے سلسلے میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑا اور زبردست قحط پڑا، سامانوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں، صحابہ کرام اسی طرح جمعے کے لیے اکٹھا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ اسی درمیان ایک تجارتی قافلہ آیا اور اس تجارتی قافلے میں بہت سے غذائی سامان تھے۔ اس وقت تک جمعے کے تفصیلی احکام و آداب نہیں آئے تھے اور نہ ہی خطبے کے سلسلے میں کوئی حکم آیا تھا، تو صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ نماز میں تو بولنا اور ادھر ادھر دیکھنا منع ہے لیکن خطبے میں ہم جا سکتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ قافلہ آیا اور آواز آئی تو سوائے چند افراد کے سارے لوگ چلے گئے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ کا آخری رکوع والی 3 آیتیں نازل کی جس میں چند باتیں بتائی گئی ہیں جو خاص جمعے کے احکام اور اس کے آداب سے متعلق ہیں۔ اس میں پہلی آیت وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تمام آیتوں کو ذہن میں لائیے، اب چند باتیں سنیے۔ پہلی بات تو اس سے یہ کہی گئی کہ مسلمانوں تم پر جمعے کی نماز فرض عین ہے، جمعے کی نماز سے تم دستبردار نہیں ہو سکتے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے اذان سے پہلے مسجد پہنچنا یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ عام نمازوں میں تو اقامت سے پہلے انسان کا مسجد پہنچ جانا کافی ہے، لیکن جمعے کے دن خطبے سے پہلے مسجد پہنچ جانا ضروری اور لازم ہے۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہو رہی تھی، وہ زمانہ اور حضرت ابوبکر کا زمانہ ہو، حضرت عمر کا زمانہ ہو، ان تینوں زمانوں میں خطبے کے علاوہ کوئی اذان نہیں تھی، صرف خطبے کی اذان تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آبادی بڑھی تو اطلاع عام کے لیے خطبے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے آدھا گھنٹہ پہلے، اس اذان کا اضافہ کیا۔ خلاصہ یہی ہے کہ پہلی اذان ایک طرح سے اطلاع ہے، لیکن دوسری اذان کے لیے حکم یہ ہے کہ اس اذان سے پہلے انسان پہنچ جائے تاکہ خطبہ جو ایک واجب شے ہے اور نمازی کا جز ہے اس کو بھی انسان صحیح طور پر ادا کر سکے اور اس کو سن سکے۔ تیسری بات اس آیت میں، ان آیتوں میں کہی گئی وہ یہ کہ جب نماز سے فارغ ہو تو اپنی روزی کی تلاش میں زمین میں پھیل جاؤ۔ گویا اسلام اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ روزی تلاش کرنا اور اس کے لیے زمین میں پھیل جانا یہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے نظام کا ایک جز بنایا ہے۔ عبادت کے وقت میں عبادت کرنا اور فارغ اوقات میں روزی تلاش کرنا یہ بھی ایک محترم بشان فریضہ ہے۔ کنز العمال میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے بڑا فریضہ حلال روزی کمانا ہے۔
حلال روزی کمانے کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ یہ کہ اللہ کا ذکر کرنا، اور اللہ کا ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اگر خلاف ادب نہ ہو تو انسان اللہ کا نام زبان سے دہراتا رہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ اور دل سے یہ ہے کہ دل میں ہر وقت اللہ رب العزت کا استحضار رہے، اللہ کا استحضار دل سے ختم نہ ہونے پائے۔ اور عمل یہ ہے کہ احکام الہی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت میں انسان بہت زیادہ دلچسپی رکھے، اسے سر منہ انحراف نہ کرے، ذرا بھی اس میں کمی نہ آنے دے۔ یہ عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو آگے بڑھانا ہے۔ گویا اس پوری صورت میں اللہ رب العزت نے 4 باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک طرف یہ کہ ہمیں اللہ رب العزت کی تعریف اور تسبیح میں مشغول رہنا ہے، دوسری طرف یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور تیسرے یہ کہ اللہ رب العزت نے ایک قوم جن کو یہود کہا جاتا ہے ایک موقع دیا تھا، ایک پورا ایک زمانہ دیا تھا، لیکن انہوں نے اس موقع اور اس زمانے سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گدھے کی مثال کے ذریعے سے بیان کیا ہے، تو اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اور چوتھی یہ کہ جمعہ جو ہمارے لیے بہت محترم الشان دن ہے اور عظیم الشان دن ہے، جو مسلمانوں کی عید ہے، اس کو ہم بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو 4 آیتیں ہیں، 4 باتیں ہیں، اسی بنیاد پر خطبہ جمعہ کو تشکیل دیا گیا ہے، اسی بنیاد پر خطبہ جمعہ کو ترتیب دیا گیا ہے، اور یہی باتیں خطبہ جمعہ میں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے اندر حقوق اللہ بھی ایک طرف ہے اور دوسرا حقوق العباد بھی ہے۔ اور یہ بھی بعض مشائخ سے منقول ہے کہ جس کا جمعہ اچھا گزرے گا، اس کے سال کے دیگر اعمال، دیگر ایام بھی، دیگر دن بھی بہت اچھے گزریں گے۔ اور بھی اسی طرح سے بڑھاتے چلیں، جس کا رمضان اچھا گزرے گا، اسی طرح سے سال کے دیگر مہینے بھی اس کے اچھے گزریں گے۔ تو جمعے کے دن کو عام دنوں کی طرح نہ سمجھا جائے، بلکہ اس دن کے جو واجبات ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، ان کی طرف توجہ کی جائے، تاکہ یہ دن بہت اہمیت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ گزارا جا سکے۔ ایک آخری بات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ بندہ مومن اس میں اگر اللہ رب العزت سے تڑپ کر دعا کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لمحے کی تلاش میں علماء اور محققین نے اپنے آپ کو کھپایا تو بتایا کہ خطبے کے شروع ہونے سے نماز کے اختتام تک کا جو وقت ہے وہ لمحہ ہے، وہ وقت ہے، وہ وقت بہت ہی اہتمام سے گزرنا چاہیے۔ اسی طرح سے عصر کی نماز کے بعد کا وقت بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دونوں اوقات ہیں، اور اس کے علاوہ تمام پورا دن بھی خاص اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی قدر کرنے اور پورے جمعہ